بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ناظرین کہ جان ہے تو جہان ہے۔ صحت اگر آپ کی درست ہے، آپ صحت مند ہیں تو آپ روزمرہ کے جو بھی معاملات ہیں وہ اس کو بخوبی سر انجام دے سکتے ہیں۔ اگر ہم ضلع چکوال کی بات کریں تو ضلع چکوال ان بدقسمت اضلاع میں شامل ہے جہاں پر جو صحت کی سہولیات ہے ہمیشہ سے اس میں کمی رہی ہے۔ اس وقت بھی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل چکوال وہ کہنے کو تو موجود ہے، لیکن بہت سے ایسے مسائل ہیں، بہت سی ایسی سہولیات ہیں جو یہاں دستیاب نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مریضوں کو اکثر مشورہ یہی دیا جاتا ہے کہ آپ اس مریض کو یا لوائقین کو یہی کہا جاتا ہے کہ مریض کو آپ راولپنڈی لے جائیں۔ اس وقت ضلع چکوال میں جو آپ نمبر 1 مسئلہ کہہ سکتے ہیں وہ یہی ہے۔ ماضی قریب میں نویس سنائی گئی کہ 500 بیڈ پر مشتمل ایک ہاسپٹل وہ بنایا جائے گا، لیکن وہ ہاسپٹل بھی ہمیں نظر نہیں آیا۔ اب ایک اور موومنٹ، ایک اور تحریک کا آغاز کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر یعنی ڈسٹرکٹ چکوال میں ایک فوجی ہاسپٹل ہونا چاہیے، اور یہ مطالبہ اس لیے بھی بڑا جائز اور بڑا بروقت ہے کہ جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف جناب ساحر شمشاد مرزا صاحب کا تعلق وہ اسی دھرتی سے ہے، تو لوگ یہ امید کر رہے ہیں کہ یہ ہاسپٹل ضرور بنے گا، اور یہ جو آواز ہے یہ چکوال پریس کلب سے ہی بلند ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر یہ کمپین بھی لانچ کی جائے گی تاکہ یہ جو صحت کے حوالے سے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہاسپٹل نہ ہونے کی وجہ سے، اس کو حل کیا جا سکے۔ آج کے لائیو اسٹوڈیو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں چیئرمین پریس کلب سینئر صحافی خواجہ بابر سلیم سے۔ خواجہ صاحب کیا کہیں گے، کیا یہ جو معاملہ ہے یہ قابل عمل ہے، ہاسپٹل بن سکتا ہے؟ اس میں دیکھیں جی قابل عمل ہے یا نہیں ہے۔ جب ہم ادھر مسلسل یہ کئی سالوں سے ادھر پریس کلب میں بھی 6 ستمبر پہ بھی اور تمام جو بھی افواج پاکستان کے ساتھ جو بھی کبھی اظہار یکجہتی یا شہیدوں اور غازیوں کا ذکر، اور یہ 1300 شہیدوں کے نام بھی اب تو الحمدللہ یہ شہداء پاک میں ادھر محفوظ کر کے ایک تاریخ کا حصہ بنا دیے گئے ہیں کہ یہ کوئی زمانی بات نہیں ہے۔ پہلے تو یہ 1300 تو وہ جی یہ لوگ ایسے خچ بھی سمجھ لیتے ہیں نا، اور پورے 136 ضلعوں میں پاکستان کے جا کے اعداد و شمار یہ سارا دیکھ لیں، اتنی بڑی قربانی کسی اور ضلع کے نہیں ہے، اور یہ اعزاز چکوال کو ہے۔ پھر جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر یہ وہ علاقہ ہے کہ جس میں ہر شہید کی قبر یا غازی جو ہے ہر گاؤں کی سطح پر موجود ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی یہ قربانی اور سارا اس میں، تو اس کے باوجود ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل تعلیمی انقلاب ہوا ہے، 95%، 100% لٹریسی ریٹ آئندہ 6-8 مہینے سال کے اندر چکوال کا ہونے جا رہا ہے۔ تو اس وقت میں ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوں کہ 0 مفت تعلیم سے لے کر 10,000 روپے مہینے تک کی ہر قسم کی تعلیم اور کوالٹی ادھر چکوال شہر میں موجود ہے، اور یہی آپ دیکھ لیں کہ آپ یہاں کے بچے ٹیکنالوجی میں اور اس جگہ کلک کر رہے ہیں، اور بالکل یہ کر رہے ہیں کہ مواقع مل رہے ہیں جی۔ تو یہ ابھی جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چکوال، یہ بات اللہ معاف کرے، یہ بالکل وہ کہتے ہیں نا اگر حکمرانوں کا اگر کوئی یوم حشر یا اگر حساب ہونا ہے تو اسی بات پہ یہ پکڑے جائیں گے۔ انہوں نے بے شک بڑے دعوے دار ہیں، کوئی موسم چکوال بنا ہوا ہے، کوئی شیر چکوال ہے، تو کوئی فرزند چکوال ہے، مگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادھر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چکوال میں یہ ماہر ڈاکٹروں کا نہ ہونا، اب بھی وہ یہ راولپنڈی لے جاؤ، تو یہ بالکل میں 100% ہوں کنونس ہوں کہ یہ جو بھی ارباب دیکھ لیں، اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا۔ سلیم اقبال صوبائی وزیر صحت تھے 1986-88 میں، تو چکوال کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کا درجہ ان کے دور حکومت میں نہیں مل سکا جب وہ وزیر صحت تھے چکوال کے۔ آپ بھائی لوگوں نے آپ پر اعتماد کیا ہے، تو یہ ریکارڈ پر بات ہے، اسپتال ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال یہ ان کے دور میں بھی نہیں۔ تو اب یہ سب سے بڑا تکلیف دہ یہ ڈاکٹر یاسمین راشد، ان کا تعلق نیلے سے تھا، جو ادھر صرف اگر کوئی یاسمین راشد نے اگر کوئی کام کیا ہے، اور یاسمین راشد کا دورہ چکوال ہوا جی ایم ایس کو معطل کر کے چلی گئی ہیں، یہ ایک بڑا انہوں نے ایک تیر مارا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ آپ تو یہ آخری آپ نظریں آپ یہی ہیں، یہ ٹھیک ہے آپ جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب کی آپ نے بات کی ہے،
تو یہ مٹی کا قرض ہے جی. جی یہ اگر اور یہ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک یہ شعبہ چکوال الحمدللہ ہر شعبے میں بالکل آگے. میں سلور لائننگ چکوال کہہ رہا ہوں. اگر کدھر بات آگے ہٹ جاتی ہے تو جب یہ ادھر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال اور صحت کی سرگرمیوں کی بات کریں تو یہ پنڈی لے جاؤ اور بالکل لوگ ٹھیک ہے موت کا دن مقرر ہے مگر یہ ہمارے لوگ وقت سے پہلے مر رہے ہیں جی. بالکل اگر سہولتیں میسر ہوں یہ ٹھیک ہے موت کا دن بھی مقرر ہے سب اپنی جگہ پہ مگر اب جو ٹیکنالوجی اور جدید یہ جو طبی سہولتیں ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں جس نے بائی پاس کرایا وہ کہتے ہیں 0 میٹر ہو گیا جی. تو ادھر آپ روزانہ دیکھیں ہونے تک ہے جی 15 منٹ پہلے تک ہے جی وہ پہ جاتا ہے. تو مطلب ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں انہوں نے کہ اندر ٹائم بم کوئی ٹیسٹ کی سہولت نہیں ہے. کوئی پتہ ہو گئی کولیسٹرول بڑھ رہا ہے یا کوئی سہولت ہو جی ٹیسٹ غریب آدمی ٹیسٹ کروا سکتا ہے. تو یہ مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں شہیدوں کو خاندانوں کو آنر کرنا ہے تو یہ اہل چکوال بھی یہ بالکل انشاءاللہ ہم یہ پریس کلب سے آج سے تحریک کا بھرپور جو ہے نا آغاز کر دیتے ہیں کہ یہ ادھر CMH یا فوجی فاؤنڈیشن کوئی بھی جو وہ فخر مرزا صاحب کہتے ہیں انہوں نے کہا ایئر فورس کا بھی بن سکتا ہے کہ تینوں فوجی پاکستان کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل سید شمشاد مرزا ایئر فورس بھی ان کے انڈر ہے. تو مطلب ہے کہ کلکار میں یہ بن سکتا ہے بڑا زبردست PF کا کالج ہے اور بڑی اچھی تعلیم ادھر کئی بچوں نے ایکسل کیا ہے ادھر کلکار اس میں. یہ ایک اب یہ اسپتال ایک جدید اسپتال یہ ادھر آپ دیکھیں میانی سے بلکسر تک یہ خوبصورت پہاڑ ہیں بیچ میں ادھر ایک یہ میں سمجھتا ہوں ایک ماڈل اسپتال اور ایک فوجی اسپتال جو ادھر چکوال کام کے 15 لاکھ لوگوں کو یہ طبی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائے یہ اس کی بڑی ضرورت ہے. ویسے ٹھیک ہے جی صحت کے حوالے سے اس چیز کی بڑی ضرورت ہے اور جہاں تک اس کے بننے کا تعلق ہے تو اگر نیت درست کر لی جائے ارادہ کر لیا جائے تو پھر تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں دور کر دی جاتی ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی وہ تمام رکاوٹیں اگر کچھ ہیں تو ان کو دور کیا جائے گا. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی خواجہ دانیال سلیم موجود ہیں. خواجہ صاحب چکوال پریس کلب سے تو چلے یہ آواز اٹھ رہی ہے لیکن اصل تو جو ہمارے عوامی نمائندگان ہیں یہ تو ان کی ڈیوٹی ہونی چاہیے عوام کی صحت کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کریں. وہ ہمیں زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہے. میں دیکھیں جی پہلے دن سے میں یہ رو رہا ہوں کہ ان کا وی کوئی نہیں ہے یہ سیاسی ہیں یا یہ بیوروکریٹس ہیں. ان کا اگر وی ہو تو ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کیوں نہیں بنے گا ادھر یہ جو CMH ہے اگر اوریجنلی اس کا تخمینہ لگایا جائے کہ یہ کتنے میں بنے گا تو اگر ہم لوگ بنائیں نا ذاتی طور پہ اس قسم کی بلڈنگ تو شاید وہ کروڑوں روپے لگے 4 کروڑ لگے 10 کروڑ لگے. جب یہ بنائیں گے اس کا وہ جو تخمینہ لگائیں گے سرکاری طور پہ وہ سارے مل کے یہ ارب سے اوپر چلا جائے گا جبکہ اس کی اوریجنلی اس کی جو کاسٹ ہے وہ کروڑوں میں ہوگی 10 کروڑ میں 20 کروڑ میں وہ بن جائے گا. آپ کتنے ہی مطلب بنا لیں CMH یہ بنے گا اس لیے نہیں کہ فنڈز نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے تخمینہ اتنا لگانا ہوتا ہے کہ 8 گنا اس کا انہوں نے کھانا ہوتا ہے نیچے. ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ جب پہلی بریفنگ ہمیں ضلع ناظم نے دی تھی جب یہ فیکٹریاں ادھر سیمنٹ کی لگ گئی تھی کہ یہاں پہ جرمن طرز کے ہاسپٹل ہوں گے 50 فٹ کے یہ گولے بن جائیں گے کارپیٹ سڑکیں ہوں گی اور ہم نے ہاسپٹل اندر دیکھا بھی جا کے اس پہ DG سیمنٹ کے اندر بڑی زبردست لیڈی ڈاکٹر بیٹھی ہے ڈاکٹر اور فری لے کے آ رہے ہیں. یہ SOPs میں یہ طے تھا کہ جرمنی طرز کے جو ہاسپٹل ہیں سیمنٹ فیکٹریوں نے بنانے ہیں اس علاقے میں چکوال میں. اور اس کو ابھی جب ہم پوچھتے ہیں کہ جناب یہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں یہ فنڈز کدھر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی فیکٹریوں والے سارے ہم حکومت پنجاب ہم سے لے جاتی ہے جبکہ یہ ڈسٹرکٹ کونسل کے پاس آنا چاہیے. یہ جو یہ ٹوٹ پھوٹ ہے جو SOPs ان سے طے ہوئے ہیں سیمنٹ فیکٹریوں سے اگر اس پہ عمل درآمد ضلعی لیول پہ کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ CMH نہیں آپ وہ اس سے بھی بہت بڑے بڑے یہاں پہ ترقیاتی کام کر سکتے ہیں. صرف 32 ارب روپے حکومت پنجاب چکوال سے لے جاتی ہے. آپ مجھے بتائیں CMH ایک سال میں بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ 32 ارب روپے کہنا مطلب ہے آسان ہے
منہ سے بول دینا. کتنا 32 ارب روپیہ ہے سالانہ ہر سال وہ لے کے جا رہی ہے چکوال سے مختلف مدوں میں. تو کیا یہاں پہ سی ایم ایچ نہیں بن سکتا؟ آپ چھوڑ دیں ساحر مرزا صاحب، آپ اس کو چھوڑ دیں، فوجی فنڈز کو چھوڑ دیں. آپ یہ جو فیکٹری ہیں ان کو بلائیں، ان کا میاں منشا بلائیں، وہ آپ پرویز جو ہے نا سار پرویز کو بلوائیں، منٹ لگے گا اس قسم کا ہاسپٹل بننے میں. تو یہ جب تک وی این نہیں آئے گا ان میں بیوروکریسی میں سیاستدانوں میں، تو سی ایم ایچ کا آپ کا ڈسٹرکٹ لیول کا ہاسپٹل بھی نہیں آ پا. بالکل ٹھیک ہے جی. صورتحال اسی قسم کی ہمارے سامنے عرصہ دراز سے لوگ مر رہے ہیں، سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، لیکن یہ پریشانی شاید کسی کو نظر نہیں آ رہی. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی راجہ افتخار موجود ہے. راجہ صاحب، آپ کی میں نے تحریریں بھی دیکھی ہیں، آپ نے مختلف پوسٹ بھی چلائی ہیں کہ یہاں سی ایم ایچ بننا چاہیے، اور اس سلسلے میں آپ نے ایک تحریک کا آغاز کیا. تو آپ کیوں چاہتے ہیں یہاں کیوں بنے؟ صحت کی سہولیات میں کیا کمی ہے جو وہ سی ایم ایچ آ کے پوری کر دے گا؟ بہت شکریہ جی ذوالفقار میر صاحب. بڑا انٹرسٹنگ آپ کا کویشچن ہے کہ یہ راتوں رات یا مجھے اچانک کیوں یاد آ گیا. میں اس کا یہ جواب دوں گا کہ میں تقریباً کل تک جو ہے 5 دن صبح اور رات کو لگاتار ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ایک عزیز کے ساتھ جاتا رہا. ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا. تو ان 5 دنوں میں یقین کریں کہ بالخصوص جب رات کا ٹائم ہوتا ہے 7:30 یا 8 بجے کا، اور یہاں پہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ایک ہمارے پاس زنانہ وارڈ ہے، لیڈیز وارڈ ہے، جس میں 8 بیڈ ہیں. آپ یقین کریں کہ ایک سٹاف نرس رات کو ہوتی ہے اس وارڈ میں، اور وہ وارڈ رات کو عموماً خواہ صاحب یہ دیکھنے میں آیا کہ 6-7 بجے کے بعد جو ہے نا ایمرجنسی جو ہے وہ بھر جاتی ہے. پتہ نہیں کوئی یہ خدائی قدرت ہے، ایمرجنسی زنانہ بھری ہوئی ہے، ایک سٹاف نرس ہے، چھوٹی سی بچی ہے. میں نے وہاں پہ ایمرجنسی وارڈ میں کھڑا ہو کر ایم ایس صاحب کو، آصف نیازی صاحب کو میں نے فون کیا. میں نے کہا جناب اس ٹائم زنانہ ایمرجنسی جو ہے یہ مریضوں سے بھری ہوئی ہے اور ایک سٹاف نرس. انہوں نے کہا جی ہے یہ ایک ہے. انہوں نے کہا ٹوٹل 4 ہوتی ہیں، ایک مردانہ وارڈ میں، ایک یہ لیڈیز وارڈ میں، اور 2 انہوں نے اور بتائے ہیں. تو میں نے انہیں یہ کہا، میں نے کہا جناب تو آپ جو سیکٹری ہیلتھ صاحب کو یہ ریکمنڈیشن بھیجیں کہ اتنا بڑا 11-12 لاکھ آبادی کا یہ ہاسپٹل ہے ایمرجنسی. وہ انہوں نے یہ بھی احمد نیازی صاحب کو آپ نے پوچھا، آپ نے تو وہ ڈاکٹر جمال ناصر جب دبئی کی دیگر تھے آئے ہیں 3 دن بعد آپ ادھر میڈیا میں وہ جاری کر رہے ہیں، بڑا کارکردگی کا سرٹیفکیٹ بھی آپ نے دیا ہے. خواجہ صاحب آپ درست فرما رہے ہیں. بات یہی ہے کہ جب ہم سچ لکھتے ہیں یا ان کو سچ یا آئینہ دکھاتے ہیں تو یہ پھر لوگ ناراض اس لیے ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم کو بلیک میلنگ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ مقصد ہمارا جو ہوتا ہے وہ عوام کی آواز ہوتا ہے. تو یہ چیزیں دیکھ کے میر صاحب خواجہ صاحب نے ایک بڑی معنی خیز بات کی، بہت ساری معنی خیز انہوں نے باتیں کی ہیں، جس میں سب سے یہ ہے کہ بڑی بات کہ جناب دھرتی کا قرض یہاں سے آپ دیکھیں کہ سیاح شمشاد مرزا صاحب تو ابھی اپوائنٹمنٹ ان کی ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی کتنے جرنیل جو ہیں 4-3 اسٹار جو ہیں وہ یہاں سے آپ کی جو ہے وہ فوج سے پینشن بھی آ چکے ہیں اور ابھی حاضر سروس بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ ہسٹری دیکھیں شہیدوں اور غازیوں کی، ہم سارا دن لکھتے رہتے ہیں اور جناب کیا کہ تھکتے نہیں ہیں کہ یہ اور ہے بھی، لیکن اس کے متبادل جو ہے اس کے بدلے میں جو ہے اگر ہمارے پاس میڈیکل کی فیسلٹی نہیں ہے، اگر ہمارے ایئر فورس کا وہ مرزا صاحب نے آج ایک کمنٹس کیا جی کہ مرید ایئر بیس پہ اس کے ساتھ ایک ایئر فورس کا ہاسپٹل بن سکتا ہے. چلیں وہی بنا دیں، کوئی ایک تو کم از کم ایسا ہاسپٹل ہو. علاج معالجے کی بنیادی سہولیات چکوال کی عوام کا حق ہے، پنڈی نہ جانا. بالکل ٹھیک ہے جی. پنڈی نہ جانا پڑے، کوئی بھی ہاسپٹل بنے، اچھا سہولیات والا ہاسپٹل بن جائے، بھلے سی ایم ایچ ہو، بھلے ایئر فورس کا ہو، نیوی کا ہو، بننا چاہیے. اور یہی اصل آج کے لائیو پروگرام کا بھی مقصد یہی ہے، اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی وہ یہی معاملہ ہے کہ جھنجھوڑا جائے، مختلف لوگوں کی توجہ مبذول کروائی جائے. لائیو اسٹوڈیو میں تجزیہ کار عبد الخالق درویش موجود ہے. درویش صاحب اکثر ذکر کیا جاتا ہے کہ ہمارے قبرستان شہداء سے بھرے پڑے ہیں، سب حلالی پرچم لہراتا رہتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو غازیوں کی بھی بڑی تعداد موجود ہے. ہر قصبے میں تقریباً ایک جنرل یا اچھے رینک کا آفیسر موجود ہے. یہاں ضلع میں ہم نے دیکھا کہ سڑکیں وغیرہ تو انہوں نے بنا دی، لیکن یہ جو بنیادی مسئلہ ہے اس کے حل کی طرف کوئی سامنے نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا ان کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، یا واقعی ہی ان کی سمجھ میں یہ مسئلہ آئے ہی؟ شکریہ محترم میر صاحب. میں آپ کو عرض کروں، پاکستان کے ساتھ میرے خیال میں وسائل کا مسئلہ تو ہے ہی ہے، کون اس سے انکار کرے گا، لیکن وسائل سے کہیں زیادہ مسئلہ جو ہے وہ ہے وسائل کے درست استعمال کا اور درست ترجیحات سیٹ کرنے کا. ذرا پہلے بات ہو رہی تھی
کہ کروڑوں کا پروجیکٹ اربوں میں چلا جائے گا، جو بڑی درست بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر بے پناہ کرپشن ہے، اور کرپشن کی وجہ سے ہمارے وسائل ضائع ہو رہے ہیں۔ کرپشن زدہ جو سڑک ہے، انگریز نے جو 100 سال پہلے سڑکیں بنائیں آج سلامت ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہماری سڑکیں، ہمارے ہاسپٹل کے اندر استعمال کے لیے خریدی جانے والی مشینری بہت جلدی ناکارہ بیکار ہو جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدنیتی جو ہے اور بددیانتی جو ہے، اس اعتبار سے شاید ہم دنیا کے ٹاپ کا جو گروپ ہے، وہ ہم جو پہلے درجے کے انتہائی کرپٹ جو ممالک ہیں، اور انتہائی کہہ لیں کہ ان ایفیشنسی کی جہاں میں آپ کو عرض کروں کہ وسائل کا ایفیشینٹلی استعمال جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ کسی ایک گھرانے اور فیملی کو لے لیں، بلکہ 2 کو لے لیں، اور دونوں کی برابر تنخواہ ہو اور دونوں کے برابر ممبران فیملی ہوں، اگر ایک اس کو ایفیشینٹلی استعمال کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا رہ سکے گا، اور دوسرا کہ جہاں پہ آپ کہہ لیں کہ بد انتظامی ہے اور ان ایفیشینٹلی ان کے جو وسائل استعمال ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو جا کے بھوک ننگ نظر آئے گی، وہاں پہ جا کے آپ کو قسم پرسی کے سے جو حالات ہے وہ نظر آئیں گے۔ یہاں پہ بات ہوئی CMH کی بات ہوئی، یہاں پہ ایئر ہاسپٹل کی بات ہوئی۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اگر یہ ہاسپٹل ان 2 میں سے کوئی ایک بن بھی جاتا ہے، کہ جس کے امکانات ویسے نہ ہونے کے برابر ہیں، بن بھی جاتا ہے، تو وہاں پہ علاج کس کا ہوگا؟ صرف فورسز کے لوگوں کا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، وہ بھی اچھا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ بات ہے کہ جو ہمارا DHQ جو موجودہ ہے، اس کو اپ گریڈ کیا جائے، اس پہ تھوڑے سے پیسے لگائیں۔ نئے ہاسپٹل کو بنانے اور چلانے کے لیے بہت زیادہ فنڈز درکار ہیں، لیکن اس پرانے کو پہلے سے زیادہ بہتر بنانے کے لیے، اپ گریڈ کرنے کے لیے نسبتاً کم پیسوں کی ضرورت ہے، بلکہ اس کی نسبت بہت کم پیسوں کی ضرورت ہے۔ ایک آخری بات آپ سے، ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ نقطہ یہ ہے کہ ہم جو میڈیا کے لوگ ہیں، ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم جو سرکاری دفاتر ہیں، جو ہاسپٹل ہیں، جو تھانے ہیں، وہاں پہ ہم فوٹو لے سکیں، ہم وہاں پہ ویڈیو بنا سکیں۔ آپ یقین کیجئے گا، یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ جائے گی کہ وسائل کا مسئلہ تو ہے، لیکن وسائل سے کہیں زیادہ کام چوری کا مسئلہ ہے۔ لوگ وہاں پہ کام ہی نہیں کرتے، اور ان کو زیادہ فکر اپنی پرائیویٹ پریکٹس چلانے کی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، وسائل موجود ہیں لیکن اس کا صحیح طرح سے استعمال نہیں ہو پا رہا، اور جہاں تک بڑے ہاسپٹل کا تعلق ہے جس کی طرف تقوی صاحب توجہ مبذول کرا رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کو ہی اپ گریڈ کر دیا جائے۔ اس حوالے سے ماضی میں بھی کافی کوششیں ہو چکی ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ایسا ہوا نہیں۔ اور جہاں تک فوجی ہاسپٹل کا تعلق ہے تو یہاں سے بہت سے پرائیویٹ مریض CMH اور MH راولپنڈی جاتے ہیں، جن کو علاج معالجے کی سہولت اس حوالے سے مل جاتی ہے کہ وہ پیمنٹ کرتے ہیں اور وہ سہولت ان کو مل جاتی ہے، یعنی یہاں سے جا کر اگر وہ وہاں لے سکتے ہیں تو ادھر بھی بن جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ان کے لیے ذرا یہ ایک مزید اچھی سہولت ان کے گھر کے قریب دستیاب ہو جائے گی۔ لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی شفقت یزدانی موجود ہیں۔ یزدانی صاحب، ہم نے ابھی صحت کے حوالے سے جتنی بھی باتیں کی ہیں، یہ ہمارا مشاہدہ ہے، جبکہ آپ تو اس تجربے سے گزر چکے ہیں۔ آپ کو جب دل کا دورہ پڑا تو ہاسپٹل لے جایا گیا، ذرا بتائیے گا کہ اس وقت کیا سہولیات موجود تھی اور کیا واقعی وہ جو ہاسپٹل والا منظر ہے آپ کو یقین تھا کہ یہاں ٹھیک ہے جی میرا علاج بہتر ہو رہا ہے؟ مہربانی ذوالفقار میر صاحب، جہاں تک آپ نے میرے بارے میں سوال کیا ہے، پہلے میں اس کا جواب دیتا ہوں تو بعد میں تھوڑا اوور آل اس کا۔ تو مجھے جب اٹیک ہوا، یعنی جس سے میں درد ہوئے محسوس ہوا، تو میں اپنے بیٹے کو لے کے ساتھ ادھر پہنچا تو ایک ڈاکٹر صاحب تھے یہاں پہ جو ہے نا ایمرجنسی، وہاں پہ ان کی کوئی زبان نہیں سمجھ آتی تھی، نہ کوئی ان کا اولیا ڈاکٹروں والا تھا، نہ کوئی ان کی بات مطلب ہے کہ وہ کہتے کہ آپ کو بڑا سخت اٹیک ہوا ہے، ہم آپ کو ریفر ٹو RIC کریں۔ ٹھیک ہے جی، میں نے گھر والوں کو فون کیا کہ ادھر ہی اسپتال آ جائیں، وہ کہتے ہیں ٹائم آپ کے پاس تھوڑا ہے شارٹ۔ ہم وہاں پہنچ گئے، پنڈی چلے گئے، ادھر صرف مجھے جو ہے نا 8 گولیاں کھلائی گئیں، یہ 8 گولیاں کھائیں اور جائیں۔ تو ECG یہاں پہ میری پنڈی لے گئی، ECG جو کرائی گئی تھی یہاں پہ ECG کی مشین ہی خراب تھی، اس نے صحیح۔ اب آگے گئے ہیں ادھر RIC میں، تو وہاں پہ میرا ECG بھی ہوئی اور ایکس رے بھی ہوا،
फौरी तौर पे इलाज फौरी शुरू हो तौर गया। पे। अभी एक्सरे आया ही नहीं है वापस, तो मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। वहाँ जाके तो मुझे 2 स्टंट डाल दिए गए। वापस आया मैं, शॉर्ट में बात कर रहा हूँ, वापस आया 2 दिन उधर रहा, तीसरे दिन लेडी डॉक्टर आई उधर RIC में, वो जनाब कागज़ देख के तो डिस्चार्ज लेके जा रही है। मैंने कहा डॉक्टर साहब बात सुने, इधर आए मेरे पास, मैं 3 दिन से यहाँ हूँ, आपने आके मुझे डिस्चार्ज कर दिया है, तो कम अज़ कम मुझसे पूछे तो सही भाई मुझे कोई तकलीफ़ है या बात है या कोई मुझे बताएं तो सही मुझे है क्या। वो जनाब एक्सरे उठा के ना तो ऐसे करके तो कहती है कि हल्का सा नमूनिया आ रहा है, हल्का सा नमूनिया आ रहा है। चल है तो उसने डिस्चार्ज कर दिया, मैं घर आ गया। दवाई मैं अब तक दिल की ही ले रहा हूँ, सही है, ठीक है अभी तक जारी है। अच्छा, अभी जहाँ तक तल्लक है ज़िला चकवाल का, जी। तो ज़िला चकवाल एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर फ़ौजी उगता है, हाँ, जहाँ पर फ़ौजी उगता है, ये फ़ौजियों का ज़िला है। और मुल्क पाकिस्तान में हमारे जो फ़ौजी हैं, सिपाही हैं, नायक हैं, जो सुबदार हैं, जो भी हैं, जिस तरह के भी हैं, जनरल तक, अगर 20 जनरल होते हैं पाकिस्तान में तो 12 हमारे चकवाल के जनरल होते हैं। तो इससे पहले जो गुज़र चुके हैं, मौजूदा भी हैं, जनरल मजीद साहब थे यहाँ पे, वो बड़े लंबा अरसा इक़्तिदार में रहे, लेफ्टिनेंट जनरल थे, उन्होंने भी यहाँ पे इस पे कोई वो नहीं दी, तवज्जो नहीं दी। उसके बाद जनाब अभी रिसेंटली हमारे जनरल फैज़ हमीद साहब जो DGISI थे, तो उन्होंने 500 बेड के हॉस्पिटल का ऐलान किया तो है, लेकिन वो भी उसी खाते में चला गया, ठीक है, वो भी कोई उसकी भी शक्ल कोई नहीं सामने आई। ठीक है। तो अभी जो हमारे सैर शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं, जो जॉइंट ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, अभी उनके पास भी मुकम्मल इख्तियारात हैं, वो बना सकते हैं। तो ये जो हमारे ज़िले के फ़ौजी हैं जो शहीद हुए हैं, जिनसे हमारे कब्रिस्तान भरे पड़े हैं, उनका खून पाकिस्तान मुल्क की बुनियादों में इस तरह लगा हुआ है जिस तरह गारा लगता है ईंटों के साथ। बुनियादों में हमारे गारे की जगह हमारे शहीदों का खून लगा हुआ है। तो हमारा हक़ है, हमारा इस्तिकाक है कि यहाँ पे कोई अच्छा हॉस्पिटल फ़ौजी या सरकारी बनाया जाए ताकि हमारे लोग पिटी जाने से बच जाएं, ठीक हो गया। और उनकी अमवात भी जो आए रोज़ हो जाती है, रास्ते में ही हो जाती है। ठीक है। तो इसमें बिल्कुल ठीक है जी, बड़ा जायज़ मुतालबा है, ये होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह अभी शफ़क़त जरदानी साहब बता रहे थे कि जब उनको दिल का दौरा पड़ा तो क्या सूरत हाल, क्या वाक़यात पेश आए। तो दिल का जब भी दौरा पड़ता है तो आपके पास वक्त बहुत कम होता है, जल्द अज जल्द आपको तिब्बी सहूलियात वो चाहिए होती है, आपका इलाज जितना जल्दी शुरू हो सके इतनी जल्दी जान बच जाती है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सारी सहूलतों से सारी सहूलतों वाला हॉस्पिटल यहाँ डिस्ट्रिक्ट चकवाल की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।